آپ کو بہت پیاری بات بتاؤ، حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہیں، بولو ہے نا پیغمبر، بہت اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتا چلا کہ قیامت آئے گی نا. ارے ہاں بولو نا، قیامت آئے گی نا. آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. یہ سورج ختم، چاند ختم، زمین آسمان ختم، پہاڑ ختم. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. قیامت میں عجیب دھماکہ ہوگا. لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے. اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت. اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے. اللہ وہ سب تے امتی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے. معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت سلیمان، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں. کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے. معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی. تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا. پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس میں سے سب کو گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا. ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا. کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی. اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی. یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی. اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا. اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. یہ سچ بتاؤ، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو، نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو،
یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو, شاعر ہے وہ تو. شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا 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 وہ تو کاہن ہے. کاہن یعنی نجومی, نجومی ہے نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا 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 جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں, یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو وہ دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت. ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو یہ مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہے, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولنا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا ایسا یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو, وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے, کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بولا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. وہ انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ.
اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا۔ او درخت اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا، اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے، اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا۔ صرف وہ درخت آیا نہیں، آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا، بولو سبحان، جھک گیا نبی کے سامنے، جھک گیا سجدے میں، جھک گیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو، وہ درخت سجدے سے اٹھا، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ، وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا، ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ، بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا۔ اچھا سننا، درخت چلا گیا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، درخت چلا گیا، ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا، وہ تو رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو۔ ہمارے نبی نے کہا کلمہ؟ کیا کا کلمہ؟ تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے۔ کہ یہی تو غلطی ہوئی، میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو، یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو ہاں اب سننا پورا بورسا سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے؟ کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں، لگی ایمان کیوں لا رہے؟ کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا، کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس بھیجتے بھی ہے، کمال نہیں تھا۔ لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا دستور ہے، درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے۔ درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا۔ اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے پیارو اب سننا، ہاں اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا، کعبے کے پاس لے گئے، کہا وضو کر لے، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا، تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے، اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے۔ اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے، وہ مکہ والے آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ آقا بن کے گیا تھا، غلام بن کے آیا۔ آقا بن کے گیا تھا، محمد کا غلام بن کے آیا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا؟ تھیلی لیا، کہا لو، اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو۔ اب میں بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں، آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے نا، سچ بولو گے نا، کیونکہ میں کب سے شروع سے بول رہا ہوں تقویٰ۔ کیا بول رہا ہوں؟ تقویٰ۔ پھر بولو کیا بول رہا ہوں؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ آئے گا کیسے؟ بھائی ایک ہے کہ ڈاکٹر بتاوے کہ یہ بیماری ہے، پھر دوا بھی تو دے نا۔ اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں تقویٰ 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 تقویٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تقویٰ، ہم نے حج کیا تو تقویٰ، ہم نے روزہ رکھا تو تقویٰ، حضرت ابراہیم بیوی کو الگ چھوڑ کے گئے تو تقویٰ، حضرت ابراہیم بیوی کو نہیں دیکھے تو تقویٰ، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو بولو تقویٰ، اور ہم کو بھی اللہ نے کہا تقویٰ، قرآن کریم میں 35 مرتبہ تقویٰ۔ یہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ جھوٹ نہیں کرنے والے ہو تو میں بتاؤں تقویٰ آئے گا کیسے، خالی میرے کو 5 منٹ چاہیے۔ جھوٹ تو نہیں بولو گے، جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے، ایک جھوٹ بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہم لوگ زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ مولانا عبداللہ، مصطفیٰ کا دامن، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن، بولو غوث پاک کا دامن، اور کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن میں سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی، وہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیسا مصطفیٰ کا دامن ہے، کیسا غوث پاک کا دامن ہے، کیسے خواجہ کا دامن ہے، کیسا جنید بغدادی کا دامن ہے۔ ہمارا حال تو بالکل ہے، کیسا ہو گیا معلوم؟ وہ ووٹ لینے کے لیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے بیان کے آخر میں بھی جھوٹ بولیں گے سب لوگ، یہاں بورسد میں تو نہیں بولیں گے نا۔ وہ ایک نیتا جی تھے، نیتا جی مولی فردوس عباد اللہ، سننا، ایک نیتا جی تھے، ان کو کوئی گاؤں میں ووٹ لینے کا تھا، کیا کرنے کا تھا؟ وہ نیتا جی ہوتے، آپ کے جیسا صدری ودری پہنتے، اور نیتا جی گئے گاؤں میں، گئے اور گاؤں میں جا کے سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں نیتا بننے والا ہوں اور چناؤ ہونے والا ہے اور میرا یہ نشان ہوگا اور تم کو اسی نشان پر بٹن دبانا ہے اور تم سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے، تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی، میں بھی اچھا بولتا ہوں نا،
चलूंगा नहीं, नेता में चलूंगा नहीं। वो नेता बोलते तुम्हारी जो भी समस्या होगी चुनाव बाद में होगा, समस्या पहले दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। एक बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती है। मौलाना अब्दुल्ला बूढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता ना बहुत होशियार, जेब में से यूं मोबाइल निकाला, ठक 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 यूं बटन डाला, हेलो डेपो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस डेपो का ऑफिसर कौन है, हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे करके रखा फोन और कहा चलो बताओ अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? बोले अब्दुल्ला समझ में आया, तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहां भी ऐसा ही है, बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके गुटखा है यूं निकाल के, और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसलिए आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया। क्योंकि आदमी सोचता है कैसे करूंगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा। मतलब बोरसद वाले कुछ नहीं करना है हमको। ये कल का जो दिन है ना, अरफे का दिन है, जैसा मैंने कहा कल का रोजे वाला दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कल से तकबीर तशरीक का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। बस कल से इरादा कर लो कि कल 9वीं जिलहिज्जा की फजर, बोलो 9वीं जिलहिज्जा की फजर से लेके मौत की शाम मेरी जिंदगी में नमाज कजा, आवाज से बोलो नमाज कजा। यहाँ नमाज आएगी वहां तकवा आएगा, तकवा आएगा मौत के वक्त कलमा आएगा, मौत के वक्त कलमा आएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ने के लिए? अब दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बोले कि हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि आपको मैं मौलाना अब्दुल हक साहब को बता रहा हूँ कि इनको तो मालूम है, फतवा है अपना बच्चा 7 साल का हो जाए। कितने साल का? नमाज का हुक्म दो, हाँ बोलने का, बेटा नमाज पढ़, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारा काम है क्या करने का? बोलने का। कितने साल का बच्चा बच्ची हो जावे और 10 साल का होवे तो थोड़ा हिम्मत, पढ़ मारूंगा बेटा मारूंगा, देखा कभी गुस्से हो जाऊंगा मैं तेरा अब्बू, मैं तेरी माँ हूं, गुस्से हो जाऊंगी मैं। ताकि 7 साल से प्रैक्टिस शुरू करो, बालिग होने तक नमाजी बनेगा। आप ये कहोगे नमाजी नहीं बना, मुत्तकी वली बन गया, इसकी वजह से हमको कलमा नसीब हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। अभी से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। घर में जिन्नत विन्नत तो नहीं ना आपके घर में? नहीं ना? कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, बड़ा जिन्नत का इतना डाउट होता है। मौलाना शादाब साहब मेरे पास बहुत सूरत वाले आते हैं, कहते हैं मौलाना एक बार तो मेरे घर में आओ, एक बार। मैंने कहा हुआ क्या इसको इतना? कारी अहमद अली याद आ रहा है एक बार? कहा मौलाना जरा वो चेक करने का है। कहा क्या होता है? कहा रात को ठक 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 आवाज आती है आपको? आवाज है। चलो आज लेकिन मैं जो जिन्नत का वाकया सुना रहा हूँ, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ये वलियों वाला महीना है, नबियों वाला महीना है। बहुत प्यारी बात सुनाने जाऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अगर आप किताब उठाओगे ना और उलमा को पूछोगे, ये ऐसे अल्लाह के वली है जिन पर बड़ी बड़ी किताबों में नाम आता है। आप लोग नाम याद रखें, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह, साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह,
ولیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے اور چلے جا رہے، اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نا، اللہ والا کسی سے ڈرتا، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے، نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا، بولو دنیا میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ کون سے اللہ کے ولی کا نام میں نے لیا؟ ذرا جلدی بتاؤ۔ حضرت سری، اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں، اچانک آواز آئی السلام علیکم، تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو کوئی ہے تو نہیں، تو حضرت سری ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا، بس اتنا کہا کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا، تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام، بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں۔ اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا، میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں، لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا، اتنا جلدی آگے بڑھے، اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ پاؤں گئے، جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا۔ کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو، اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جنات سامنے، یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے، جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، ایک دم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر، بولو آیا ہے نا، آیا ہے، باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا، بولو ہمارے نبی نے پڑھا اور جناتوں نے سنا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو، بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں، اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے جنات۔
خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری، وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استاد ہو کے استاد ہو، آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی، آج مجھے وہ سنا دو، انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا، مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی، آپ کے سامنے مسلم آئے گی، آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی، آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی، آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی، آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی، آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے یہ جنگل میں میرے سے بڑا، یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے، اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی، کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں. کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت، تبلیغ، آنا جانا، قریب دور، دن رات ایک ہی کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ اوپر کرے. اپنی زندگی کا مشن بنا لو کلمے کی محنت. بولو زندگی کا مشن کلمے کی محنت، دعوت، تبلیغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا آج میرے دوستو ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا، آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے، ان کو گھر کا پانی ملتا ہے، ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2-2 مہینہ 3-3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیا کہا معلوم؟ اب وہ جنات کی بات سننا. کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. وہ جنات کہتے میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر. کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں. پارہ نمبر 6 بولو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا، بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے، واللہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ بھی دعوت ہے، لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں۔ باقی سوچو نا قاری احمد علی، اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے، 4 سنیں گے، 5 سنیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے، یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں، یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا، یہ کرسیوں کا انتظام کیا، یہ مائک کا انتظام کیا، یہ محلے والوں کی قربانی ہے، یہ آپ سب جمع ہوئے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے۔ کس پر محنت کرنا؟ لا الہ، اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنی بیوی پر محنت کرو، اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں، ہم آگے بھی ہیں، اور بولو ہم۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں۔ اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں۔ بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے۔ جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام یہ ہے لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی، کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو، یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو، کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز کرو۔ محنت ہے، مشکل ہے، مشکل، لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا، اور حضرت سری کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو۔ وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرت سری بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو؟ تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو،
کون کون تیار ہے میرے پیاروں رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ریاض کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 2 2:30 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں. اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں, تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو. قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا, اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت, لیکن اللہ کیا فرماتے, ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا, 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں نا, اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں, اے فرشتوں, رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا, اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا, میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا, اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو, اللہ کہتے سب کو جنت, جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی, لیکن اللہ کہتے تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے, جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ گئی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا, کتنی نمازیں پڑھ گئی؟ ہمارے نبی پر 6, ہم پر, ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی, کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی, ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا, پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے, ثواب عطا کرتا جاؤں گا, مقام محمود عطا کروں گا, میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا.